कबीर दादा को देखते ही अजीम ने जहाँ इसका चेहरा गुस्से से लाल भभका हो रहा था। अजीम को अंदाज़ा लगाने में देर ना लगी कि कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है। नामालूम से क्यों इस सब के पीछे कबीर दादा की नई दुल्हन ही दिखाई दे रही थी। नशिस्त संभालते ही कबीर दादा ने कहा, घर चलो। ड्राइवर ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। चौकीदार ने कार को हरकत करते देखकर दरवाज़ा खोल दिया था। 2-3 मिनट की खामोशी के बाद इसने झिझकते हुए पूछा, आपका 9 बजे वाला हुक्म कारकुनों तक पहुंचा दूं? फ़िलहाल नहीं, अगर ऐसा करना हुआ तो बता दूंगा। इसके बाद घर आने तक खामोशी रही। कार के रुकते ही अजीम अपनी नशिस्त का दरवाज़ा खोलने के लिए जल्दी से बाहर निकला, मगर कबीर दादा ने इसका इंतज़ार नहीं किया था। दादा आराम करेंगे या कहीं जाना होगा? आराम करो कहकर इसने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। ना चाहते हुए भी इसकी मुतलाशी निगाहें तनावश को ढूंढने लगी। शायद वो सो रही थी, वरना गाड़ियों के अंदर आने पर वो लाज़मन बाहर निकलती। इसे कमरे में भी मौजूद ना पाकर कबीर दादा का पारा एकदम बुलंद हो गया था। घंटी बजाकर इसने कामवाली को बुलाया। जी साहब जी। राहत खाला ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा, तनावश कहाँ है? राहत खाला ने हैरानी से जवाब दिया, घर तक गई है साहब जी। इसकी हैरानी बजा थी कि इससे पहले कबीर दादा ने कभी किसी लड़की के मुतालिक इस्तफसार नहीं किया था, चाहे वो एक रात गुजार कर जाने वाली हो या चाहे 2-3 वहाँ गुजारने वालियाँ हों। इसे हाथ से इशारा जाने का करते हुए वो सोफे पर बैठा और मोबाइल फ़ोन से जेब से निकाल कर तनावश का नंबर मिलाने लगा, मगर फिर किसी सोच के तहत इसने घंटी जाने से पहले ही राब्ता मुनक़ता करके दोबारा काम वाली को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। राहत खाला दोबारा अंदर आई। जी साहब जी। वो घर तक कैसे गई है? इलाही बख्श छोड़ने गया था साहब। ठीक है, जाओ इसे जाने का कहकर इसने दोनों हाथों से अपना सर थामा। 2-3 मिनट सोचने के बाद वो किसी का नंबर मिलाने लगा। आदाब कबीर दादा। दूसरी घंटी हुई पर कॉल वसूल कर ली गई थी। और पाशा, शाम को 9 बजे मेरे पास आ सकते हो? कबीर दादा, शर्मिंदा ना किया करें, आपके हुक्म से सरताबी का मैं सोच भी नहीं सकता। वो मज़ीद बोला, काशिफ राजपूत, असद खान, शेर खान और फसीउद्दीन को भी साथ लेते आना। पाशा हंसा, कोई मीटिंग वगैरह है या दावत कर रहे हैं? वो साफ गोई से बोला, कोई ज़रूरी बात है। वैसे उड़ती उड़ती खबरें तो मुझ तक भी पहुंच गई हैं। सुना है शादी वादी के चक्कर में पड़ गए हैं। बाकी की तफसील मिलने पर होगी। ठीक है दादा, जल्द ही मिलेंगे। पाशा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसने मोबाइल फ़ोन एक तरफ फेंका और सोफ़े की पुश्त पर सर टेकते हुए आंखें बंद कर लीं। इसी वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो इस तरफ मुतवज्जा हुआ। तनावश हाथ में सामान पकड़े अंदर दाखिल हुई थी। कहाँ गई थी तुम? एक झटके से सीधा होते हुए वो दहाड़ा। इसे गुस्से में पाकर तनावश अक्का बक्का रह गई थी। मैं घर तक गई थी। इसका गुस्सा तनावश की सोच से मावरा था। किससे पूछकर? और एक दिन में तुम्हें माँ की याद सताने लगी, मुझे पूछने का ख्याल नहीं रहा? सोचा था आपकी आमद से पहले वापस लौट आऊँगी, मगर आप कुछ जल्दी लौट आए हैं। तुम्हें मेरी रोज़मर्रा का क्या पता? वो अभी तक गुस्से में था। तो क्या हो गया है? घर तक ही गई थी, बेपरवाही से कहते हुए इसने हाथ में पकड़ा सामान कुर्सी पर रखा और इसके करीब आ गई। ये बकवास इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हें सूरत हाल का इल्म नहीं, और नहीं ये पता नहीं कि मेरे कितने दुश्मन हैं जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। उफ़ अल्लाह जी। इतनी फ़िक्रमंदी शौक़ी भरे लहजे में कहते हुए वो कालीन पर बैठकर इसके बूट खोलने लगी। एकदम कबीर दादा को लगा कि उसका गुस्सा करना और तशवीश का इज़हार वाकई ज़ाहिर कर रहा है कि इसे तनावश की फ़िक्र थी, लेकिन इस बात का इकरार करना इसके लिए मुमकिन नहीं था। वो फ़ौरन गुस्से का इज़हार करते हुए बोला, फ़िक्र करती है मेरी जूती? और तुम्हें किसने कहा है मेरे बूट उतारो? वो इत्मीनान से बोली, क्योंकि आप इस वक्त आराम करते हैं, 7 बजे तक लेटते हैं, 8 बजे डिनर करके घर से निकल जाते हैं और वापसी रात के 1-2 बजे तक होती है। कभी कभी पूरी रात नहीं आते। आपका क्या ख्याल है? आप मुझे अपनी रोज़मर्रा नहीं बताएंगे तो मैं किसी और से भी नहीं पूछूंगी। ये कहते ही वह मुस्कुराई। आज पता नहीं क्यों जल्दी लौट आए हैं, शायद नई नवेली दुल्हन की याद सता गई थी, इसी वजह से गुस्सा भी कर रहे हैं कि मैं गई थी
میں کہاں گئی تھی، ہے نا؟ اس نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا۔ دماغ خراب نہ کیا کرو، اچھا نہیں کرتی۔ دماغ خراب ہے، غصہ تو کیا اور آرام کریں آج کے بعد۔ پوچھے بغیر خوابگاہ سے بھی قدم باہر نہیں نکالوں گی۔ جوتے اتار کر وہ اس کی ٹائی کی گرا ڈھیلی کرنے لگی۔ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ایک طرف ہٹا کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، مگر وہ اس کی بیزاری کو خاطر میں لائے بغیر ہی اس کے ساتھ چل پڑی۔ میرا خیال ہے میں بچہ نہیں ہوں، اپنے لباس تبدیل کر لوں گا۔ اسے اپنے ساتھ ڈریسنگ روم میں گھستے دیکھ کر وہ جھلا گیا۔ وہ شوخی سے بولی، ہاں بچے تو نہیں ہیں، مگر اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے کہ میں آپ پر دھیان دینا چھوڑ دوں۔ دوں گا ایک۔ کبیر دادا نے اسے ڈرانے کے لیے تھپڑ تولا، پر سچ میں الماری سے سلیپنگ سوٹ نکال کر اسے تھماتے ہوئے اس نے شوخی سے آنکھیں مٹکائیں۔ کبیر دادا اسے گھور کر رہ گیا۔ گھورنا بند کرے اور بنیان بھی اتار لینا۔ اس دن آپ کو ملنے آئی تھی، اسی بنیان میں جناب آرام فرما رہے تھے۔ بڑی ماں کی طرح ایک اور نصیحت جھاڑتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ کبیر دادا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کی ہر بات برداشت کر رہا ہے۔ ڈریسنگ روم سے اپنا سامان نکال کر اٹھایا اور سامان لے کر دوبارہ اندر گھس آئی۔ الماری میں لٹکے خالی ہینگرز کے ساتھ وہ اپنے کپڑے لٹکانے لگی۔ کبیر دادا کے لباس تبدیل کر کے وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی اپنے کپڑے اور جوتے وغیرہ سنبھال کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ پڑے تکیے پر کونی سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ آج جلدی کیوں آئے؟ تناوش کا لہجہ بالکل کسی خیال رکھنے والی بیوی کا سا تھا۔ تمہیں اس سے کوئی کیا کہ میں کس وقت لوٹتا ہوں؟ بتایا ہے نا، جو چند دن یہاں گزارنے ہیں۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے تناوش کا ہاتھ سر سے دور کیا۔ سونے دو، مجھے سلا ہی رہی ہوں نا۔ منہ بناتے ہوئے دوبارہ اس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، لیکن میں اس کا عادی نہیں ہوں، مجھے اس طرح نیند نہیں آئے گی۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، تو جب تک میں یہاں ہوں عادت ڈال لیں۔ وہ ببڑتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تمہیں آج ہی واپس بھیجنا پڑے گا۔ اس نے شوخی بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تنگ نہیں کروں گی؟ تو واپس نہیں بھیجیں گی؟ اپنا ہاتھ اس نے پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ وہ لہجے میں تلخی سموتے ہوئے بولا، کم از کم آج تو نہیں بھیجوں گا۔ دھمکیاں نہ دیں، یہ لے نہیں کرتی تنگ۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے پیچھے ہو کر گھٹنے میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ کبیر دادا نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف سر گھمایا۔ وہ چھوٹی سی بچی کی طرح گھٹنوں سے سر ٹیک کے منہ بنائے بیٹھی تھی۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر ہنسی نمودار ہوئی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر محظوظ ہوتا ہوا بولا، تمہارے روٹھنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گہری سی آنکھوں میں اداسی بھرے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کسی کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ کبیر دادا کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اچھا، جو کرنا ہے کرو، ٹسوے بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی آج نہیں کل تو تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے دوبارہ تکیے پر کونی ٹیکی اور اس کے ملائم انگلیاں کبیر دادا کے بالوں میں سرسرانے لگیں۔ کس وقت جاؤں؟ اس مرتبہ ناگوں چڑھائے بغیر کبیر دادا نے جواب دیا، 7:30 بجے تک جاگ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہہ کر وہ لگی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کبیر دادا کی سانسیں بھاری ہوئیں تو وہ نیند میں ڈوب گیا۔ عصر کی آواز سن کر وہ وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کر کے اس نے ایک خالی کمرے میں جائے نماز بچھائی، جہاں کوئی تصویر وغیرہ ٹنگی ہوئی نہیں تھی، ورنہ تو ہر جگہ جنگل کے بادشاہ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ جائے نماز وہ گھر سے اٹھا لائی تھی۔ نماز پڑھ کر باورچی خانے میں گھستے ہوئے وہ راحت خالہ کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ کبیر دادا کی پسند و ناپسند وغیرہ کے بارے میں بھی راحت خالہ کو خریدتی رہی۔ باتوں ہی باتوں میں راحت خالہ کہنے لگیں، بیوی جی سچ کہوں تو آپ کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے اس نے کسی خاتون کے بارے میں مجھ سے کچھ دریافت نہیں کیا۔ آج تو حقیقت میں اتنا غصے میں تھے کہ میں ڈر ہی گئی تھی۔ کیا پوچھ رہے تھے؟ تناوش کو راحت خالہ کی بات سن کر خوشی محسوس ہوئی تھی، یہی کہ کہاں اور کس کے ساتھ گئی ہے۔ پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ خالہ آپ جانتی تو ہیں انہیں اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشانی رہتی ہے۔ راحت خالہ معنی خیز لہجے میں بولیں، دشمن انہیں کیا کہہ سکتے ہیں، وہ تو بس آپ کی وجہ سے پریشان تھے۔ وہ خوشی سے چہکی، تو بیوی کے لیے شوہر کو پریشان ہونا پڑتا ہے نا خالہ۔ بیوی جی خفا نہ ہو تو ایک بات بولوں؟ کہو خالہ۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔
صاحب جی عورتوں کے معاملے میں مستقل مزاج نہیں ہیں، خالہ جانتی ہیں آج تک آپ کے صاحب کو بیوی ملی ہی نہیں ہے۔ بازاری عورتیں کسی مرد کی جسمانی خواہشات کو تو وقتی طور پر پورا کر دیتی ہیں مگر وہ بیوی کی جگہ نہیں سنبھال سکتی۔ ایک مرد کو صرف بستر کے ساتھی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی اور کئی ضروریات بھی ہوتی ہیں جنہیں ایک محبت کرنے والی بیوی ہی پورا کر سکتی ہے۔ بازاری اور ہر مرد کے بستر کی زینت بننے والی عورتوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ مرد کے ناز نخرے برداشت کر سکیں۔ گویا آپ کو لگتا ہے کہ آپ صاحب کو اپنے ہاتھ میں کر لیں گی۔ راحت خالہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں انہیں بیوی اور کرائے کی عورت کے فرق سے آگاہ کروں گی، باقی یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تناوش کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے بی بی جی۔ وہ ممنونیت سے بولی، ایسی دعائیں تو کسی اپنے کے لیے کی جاتی ہیں خالہ۔ آپ میرے لیے اپنوں کی طرح ہی ہیں بی بی جی، راحت خالہ نے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ اگر اپنا سمجھتی تو بی بی جی نہ کہتی، بیٹی کہہ کر بلاتی، اپنی حیثیت جانتی ہوں نا۔ تناوش نے ان کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، حیثیت کا تعین پیشے سے نہیں کردار سے ہوتا ہے خالہ جان۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے بیٹی۔ راحت خالہ جذباتی ہو گئی تھی۔ شکریہ خالہ جان، اور معذرت خواہ ہوں کہ آج صبح میں نے آپ کو خواہ مخواہ ڈانٹ دیا، بس یوں ہی غصہ آ گیا تھا۔ نہیں بیٹی، آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، مجھے برتن دھو کے رکھنے چاہیے تھے، مگر جب کوئی نگران نہیں ہوتا تو ملازم کامچور ہو جاتے ہیں۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں آ گئی ہوں نا، آپ کا ہاتھ بٹا دیا کروں گی، بلکہ کل سے باورچی خانے کی طرف سے آپ بالکل آزاد ہیں۔ نہیں بیٹی، آپ تنگ پڑ جائیں گی۔ راحت خالہ معجوب سی ہو گئی تھیں۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، ان کے کاموں کی وجہ سے میں تنگ نہیں پڑتی خالہ۔ اللہ پاک آپ کے رشتے کو خوشیوں بھری طوالت دے۔ راحت خالہ نے خلوص دل سے دعا کی۔ آمین۔ تناوش کے ہونٹوں سے بے ساختہ پھسلا۔ راحت خالہ معنی خیز انداز میں مسکرا دی تھی، تناوش بھی خفیف انداز میں ہنس دی۔ شام کی اذان سن کر وہ نماز پڑھنے چل دی۔ نماز پڑھ کر وہ خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ کبیر دادا اب تک بے خبر پڑا تھا۔ غسل خانے میں گھس کر اس نے غسل کیا اور نئے کپڑے پہن کر سنگار میز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میک اپ کا سامان تو وہاں موجود نہیں تھا کہ وہ سجتی سنورتی، بس بالوں کو کنگھی کر کے اس نے خوشبو لگائی اور کبیر دادا کو اٹھانے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ آنکھ کھلتے ہی کبیر دادا کی نظریں دیوار سے ٹکی گھڑی کی طرف اٹھیں۔ وقت دیکھتے ہی اس نے منہ بناتے ہوئے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، 7:30 بجنے میں 20 منٹ رہتے ہیں۔ وہ ہنسی، تو کس نے کہا ہے کہ آپ اٹھ جائیں، لیٹے رہیں؟ اور یہ جو میرے سر میں ہل چلا رہی ہو، اس کا کیا آپ کو جگانے کے لیے ایسا کر رہی ہوں؟ اٹھانے کے لیے نہیں، چند منٹ میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ لیٹ کر کچھ باتیں کر لوں۔ تمہارے ناز اور لاڈ اٹھانے کے لیے نہیں لایا ہوں محترمہ۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، تو کس نے کہا ہے کہ میرے ناز اٹھائیں؟ میں ناز اٹھانے آئی ہوں، اٹھوانے نہیں، کبیر دادا چلاتے ہوئے بولا۔ پھر وہی رومانس، وہ کہاں باز آنے والی تھی، شرارتی لہجے میں بولی، جو پیارا لگتا ہے نا، اس سے رومانس جھاڑا جاتا ہے جناب، تو میں کیوں پیارا لگتا ہوں؟ کبیر دادا نے سنجیدگی سے اس کو گھورا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں کبیر دادا کی جانب اٹھائیں، جن میں چاہت کا سمندر موجزن تھا۔ دماغ کام نہیں کر رہا تمہارا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کبیر دادا کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔